بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین تخلیق عرش الہی، اور عرش الہی کے نیچے جو پردے ہیں، جو کچھ حجابات ہیں، فرشتے ہیں، اس کی کسی حد تک سدرۃ المنتہا تک اس کی تفصیلات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو جتنا ممکن ہو سکے میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، یعنی عرش الہی کے نیچے جو اسرار و رموز ہیں وہ کیا ہے۔ عرش کے گرد نور کے کچھ ایسے پردے ہیں جنہیں حجاب عزت کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان پردوں کے اندر ایسے فرشتے موجود ہیں جن کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ان کی زبان سے کوئی آواز نہیں نکلتی، ان کی تسبیح صرف خاموشی ہے۔ وہ اللہ کے جلال کو دیکھ کر اس قدر مدہوش ہوتے ہیں کہ انہیں لاکھوں سال گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جہاں آواز، وقت اور حرکت سب تھم جاتے ہیں، اور پھر عرش کے نیچے ایک ایسا نورانی سمندر ہے جس کو بحر جود کہتے ہیں۔ اس سمندر سے ہر لمحہ ایک لہر اٹھتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا رزق اور وجود فراہم کرتی ہے۔ اس سمندر پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جن کا نام فرشتہ تقسیم ہے، یعنی انہیں فرشتہ تقسیم کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ارادے کو محسوس کرتے ہیں اور کائنات کی کہکشاؤں سے لے کر ایک چونٹی کے قدموں تک جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں توانائی پہنچاتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک عجیب روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ہر پتوں پر کائنات کی ہر زندہ چیز کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے نام کا پتا جھڑ جاتا ہے۔ یہ باتیں ہم شب برات کے موقع پر بھی اکثر ہم سنتے ہیں، 15ویں شب کو کہ آج جس کا پتا جھڑے گا اس سال اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو وہ بہرحال جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے نام کا جب وہ پتا جھڑتا ہے تو وہ ملک الموت کے ہاتھ میں آ گرتا ہے۔ وہ آسمانی دفتر ہے جہاں سے زندگی اور موت کے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ وہاں موجود فرشتے اس پتے کے گرنے کی آواز سے جان لیتے ہیں کہ آج زمین پر کس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور لوح محفوظ جس پر کائنات کا پورا علم درج ہے وہ ایک نورانی غلاف میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس غلاف کی حفاظت پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جنہیں مقربون کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے قربت سے، تو وہ فرشتے جو ہیں وہ مقربون کہلاتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ لوح محفوظ کے تمام راز پڑھ سکیں۔ وہ صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اللہ اس لمحے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ خفیہ تدبیر ہے جس تک کسی کے رسائی ممکن ہی نہیں،
اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں مکان یعنی جگہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اسی مقام کو لامکاں کہا جاتا ہے. وہاں نہ وقت گزرتا ہے نہ کوئی مادہ موجود ہے، وہاں صرف اللہ کا خالص نور ہے. اس سرحد پر ایسے فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ اس کی نگرانی اس نورانی سرحد کی حفاظت پر متعین ہیں، مامور ہیں، تاکہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق اپنی حد سے باہر نہ نکل سکے. تو یہ میں نے بہت کوشش کر کے مختصر بیان کیا ہے، کیونکہ اس کی بہت تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے بہت مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ خالصتاً پراسرار گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہیں آئی تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بار بار سن کر، یا اور علماء حق سے اس کے متعلق سوالات کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ وہ اس کا مدلل اور شافی جواب بھی دیں گے. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.